حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مؤذن حضرات کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 654۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا۔ پس جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور وہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، ایسی باتیں یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں تھی، حتیٰ کہ آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 655۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 656۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک بندے کے شایان شان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس شخص نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 657۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تم میں سے بھی کوئی خلوص قلب سے اللہ اکبر کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ شخص بھی یہی کلمات کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ شخص بھی یہی کلمات کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، تو وہ شخص کہتا ہے گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے، پھر وہ کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، تو وہ شخص کہتا ہے گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو وہ شخص بھی اللہ اکبر کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ شخص بھی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 658۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 659۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب فجر طلوع ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا کرتے تھے، اور آپ بڑے غور سے اذان سننے کی کوشش کرتے، اگر آپ اذان سن لیتے تو حملہ نہ کرتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی شخص کو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فطرت یعنی دین پر ہے۔ پھر اس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو گئے۔ پس صحابہ نے اسے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 660۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں،
تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 661۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دو اذان و اقامت کے درمیان نفل نماز ہے، ہر دو اذانوں کے مابین نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا، اس شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 662۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام نماز کا نگہبان ہے، جبکہ مؤذن اوقات نماز کا امانت دار ہے۔ اے اللہ، اماموں کی رہنمائی فرما اور اذان دینے والوں کی مغفرت فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 663۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، وہ اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 665۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کو اس کی آواز کے مطابق مغفرت سے نوازا جاتا ہے، ہر خشک و تر اس کے حق میں گواہی دیتی ہے، اور نماز کے لیے آنے والے شخص کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس سے 2 نمازوں کے مابین ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 667۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے امام ہو، ان کے کمزور لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے امامت کرنا اور کسی ایسے شخص کو مؤذن بنانا جو اذان دینے پر اجرت وصول نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 668۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی کہ میں مغرب کے اذان کے وقت یہ دعا پڑھوں۔ ترجمہ، اے اللہ، یہ یعنی اذان مغرب تیری رات آنے، تیرے دن کے جانے اور مؤذن کی آواز کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 669۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان و اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 671۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی جانے والی دعا اور گھمسان کی لڑائی کے وقت کی جانے والی دعا، اور ایک روایت میں ہے بارش کے وقت کی جانے والی دعا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 672۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مؤذن تو ہم پر فضیلت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ کہیں ویسے ہی تم کہو، بس جب تم جواب دینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 673۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب شیطان نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، روحا مدینے سے 36 میل کی مسافت پر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 674۔ حضرت علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جب ان کے مؤذن نے اذان کہی تو حضرت معاویہ نے بھی اپنے مؤذن کے کلمات کہے، حتیٰ کہ جب اس نے کہا آؤ نماز کی طرف، تو انہوں نے کہا گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ پس جب اس نے کہا حی علی الفلاح، تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے ایسے ہی فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 675۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 676۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو اللہ کے معبود ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہوئے سنتے تو فرماتے، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 677۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال طلوع فجر سے پہلے رات کے وقت اذان دیتے ہیں، بس جب تک ام مکتوم اذان نہ دیں تم سحری کھاتے رہو۔ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا شخص تھے، اور جب تک انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ صبح ہو گئی وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 680۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان بلال اور فجر کاذب تمہیں سحری کھانے پینے سے نہ روکے، لیکن افق میں پھیل جانے والی صبح یعنی صبح صادق ہونے پر کھانے پینے سے رک جاؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 681۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرا چچا زاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جب تم سفر کرو تو تم اذان دو، ایک اذان دے دوسرا جواب دے، اور اقامت کہو اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 682۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 683۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے رات بھر سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ آپ کو اونگ آنے لگی تو آپ نے رات کے آخری حصے میں نیند کی غرض سے پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ رات کے وقت پہرہ دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر نوافل پڑھے جس قدر ان کے مقدر میں تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب آ پہنچا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر یعنی مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا لی تو حضرت بلال پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ ہی آپ کا کوئی اور صحابی، حتیٰ کہ ان پر دھوپ آ گئی تو ان میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو چیز آپ پر غالب آئی وہی چیز مجھ پر غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے اپنے جانوروں کو چلاؤ۔ انہوں نے تھوڑی دور تک اپنے جانوروں کو ہانکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے یاد آنے پر اسے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 684۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم کھڑے نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں حجرہ شریف سے باہر آ چکا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 685۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، بس تم جو پالو پڑھ لو اور تم سے جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 686۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات طریق مکہ میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں نماز کے لیے بیدار کرے۔ بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سب سو گئے، حتیٰ کہ وہ سب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وادی سے نکل جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ بس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ پڑاؤ ڈالیں اور وضو کریں۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا، لوگوں، بے شک اللہ نے ہماری روحیں قبض کی، اگر وہ چاہتا تو انہیں اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت یعنی طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سو جائے یا وہ اسے بھول جائے، پھر اسے اس کے متعلق آگاہی ہو جائے تو وہ اسے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ اسے اس کے وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، شیطان بلال کے پاس آیا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے انہیں لٹا دیا، پھر وہ انہیں تھپکی دیتا رہا جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی بتایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 687۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے اس کے تمام اطراف میں دعا فرمائی، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ آپ وہاں سے باہر تشریف لے آئے۔ بس جب باہر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں اور فرمایا، یہ کعبہ قبلہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 689۔ حضرت امام مسلم نے اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 690۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت عثمان نے بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے اور جب باہر تشریف لائے تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے 1 ستون اپنے بائیں، 2 ستون اپنے دائیں اور 3 ستون اپنے پیچھے کر لیے۔ ان دنوں بیت اللہ 6 ستونوں پر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 691۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 692۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کے سوا کسی اور مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 693۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 694۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 695۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 696۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 697۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 698۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جتنی دور سے چل کر نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ اسی قدر زیادہ اجر حاصل کرتا ہے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس شخص سے زیادہ اجر حاصل کرتا ہے جو اکیلا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 699۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کے آس پاس کچھ اراضی خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارا ارادہ تو یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم لکھے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 700۔